بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پاکستان کبھی دو حصوں پہ مشتمل ہوتا تھا۔ ایک حصہ مغربی پاکستان کہلاتا تھا اور ایک حصہ مشرقی پاکستان کہلاتا تھا۔ پھر 1971 میں بین الاقوامی سازشوں کے تحت اور کچھ اپنوں نے ساتھ مل کر اس حصے کو ہم سے الگ کر دیا۔ وہ مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بن گیا۔ 26 مارچ 1971 کو مجیب الرحمان نے اس کی آزادی کا اعلان کیا، تو اس سال 26 مارچ 2021 کو اس کی آزادی کے 50 سال مکمل ہو گئے۔ 50واں یوم آزادی منانے کے لیے حسینہ واجد نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو بنگلہ دیش آنے کی دعوت دی۔ نریندر مودی کا دعویٰ ہے کہ اس نے مکتی بہانی کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان کی آزادی میں حصہ لیا تھا۔ اس خوشی میں حسینہ واجد نے اس کو اپنے آزادی کے موقع پہ اپنے ہاں مدعو کیا اور اس کو خاص طور سے بلایا، اور وہ بھی مجیب الرحمان کی جیکٹ پہن کر، واسکوٹ پہن کر آیا۔ لیکن اس کے آنے سے ایک ہفتے قبل ہی بنگلہ دیش میں شدید ہنگامے پھوٹ پڑے اور وہاں کے لاکھوں لوگ بپھر گئے کہ ہم مودی کا آنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے مودی کے نہ آنے کے لیے بہت مظاہرے کیے، بہت زیادہ ہنگامے ہوئے اور انہوں نے مودی کو نہ آنے کا کہا۔ لیکن کیونکہ حسینہ واجد نے ان کو دعوت دی تھی، اس لیے مودی صاحب 26 مارچ 2021 کو وہاں آئے یوم آزادی کے موقع پر، اور حسینہ واجد سے ایوارڈ بھی لیا۔ لیکن باہر مظاہرے ہوتے رہے۔ مودی جب ایئرپورٹ پہ اترے تو وہاں کی عوام نے جوتے دکھا کے ان کا استقبال کیا اور شدید ہنگامے ہوئے۔ انہوں نے جگہ جگہ ملک کی سڑکوں پہ گائے ذبح کی اور اس کی دیگیں بنا کر مودی کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے۔ ملکی میڈیا کے علاوہ غیر ملکی میڈیا بھی مودی کی رسوائی کو پوری دنیا میں دکھاتا رہا، جس میں لوگ ان کو جوتوں کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں اور لوگ مظاہرے کر رہے ہیں۔ حسینہ واجد حکومت نے مظاہرین کو روکنے کے لیے پولیس اور فورس کی مدد لی اور انہوں نے ان کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا، بلکہ سلہٹ کے مقام پہ وہاں گولی بھی چلائی گئی، جس سے 11 مظاہرین شہید ہو گئے۔ لیکن بنگالی مسلمان بھائی پھر بھی باز نہیں آئے، پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور وہ مودی کے خلاف مسلسل ہنگامہ آرائی اور مظاہرے کرتے رہے۔ ہنگامہ آرائی تو نہیں کہیں گے، مظاہرے کرتے رہے۔ وہ مودی کو مسلمانوں کا پکا دشمن سمجھتے ہیں، اور جو وہ ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے وہ بنگلہ دیشی عوام کو معلوم ہے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے بارڈر پہ بھی وہ بنگلہ دیشی جو انڈیا جانا چاہتے ہیں ان کو بے دریغ مارنے کو بھی مودی کو قاتل سمجھتے ہیں کہ وہ بنگلہ دیشیوں کا قاتل بھی ہے۔ اس کی ساری کارستانیوں کو وہ جانتے ہیں اور وہ اس کو قطعی پسند نہیں کرتے، اس کو مسلمانوں کا دشمن سمجھتے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ مودی مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اگر نہیں جانتی تو عرب کنٹریز نہیں جانتے کہ مودی مسلمانوں کا دشمن ہے، اور وہ مسلمانوں کے خلاف انڈیا میں کیا کر رہا ہے، کشمیر میں کیا کر رہا ہے، اور ابھی دہلی میں اس نے پچھلے سال ہنگاموں کے دوران کتنا ظلم مسلمانوں پہ کیا اور کتنی ان کی املاک کو جلا کے راکھ کر دیا اور سینکڑوں لوگوں کو شہید کر دیا۔ ایک ہمارے عرب ممالک نہیں جانتے، باقی تو پوری دنیا اس کی مسلم دشمنی سے آگاہ ہے۔ یہی ہمارے بنگلہ دیشی بھائیوں کو تھا کہ یہ شخص ہمارے ملک میں قدم نہیں رکھے گا، لیکن وہ آیا، آ کے وہ چلا بھی گیا، لیکن مظاہرے ابھی تک ہو رہے ہیں۔ اور وہاں پہ اتوار کے دن ہڑتال کی کال بھی دی گئی کہ جب مظاہرین پرامن مظاہرہ کر رہے تھے تو ان پہ گولی کیوں چلائی گئی۔ یہ مظاہرین کون ہیں؟ یہ مظاہرین وہاں پہ 25,000 سے زائد مدارس کے طلباء، اساتذہ اور محتمین ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ حسینہ واجد بنگلہ دیش کی اسلامی تشخص کو مٹا کر سیکولر بنانا چاہتی ہے، تو وہ اس کا ارادے بھاپ گئے تھے، اور انہوں نے حفاظت اسلام کے نام سے ایک تنظیم بنا لی تھی۔ یہ تنظیم غیر سیاسی ہے، یہ کسی انتخابی مہم میں حصہ نہیں لیتی، یہ صرف اسلام کے لیے قائم کی گئی ہے، اور اس میں بنگلہ دیش میں 25,000 سے زائد مدرسوں کے طلباء ہیں۔ کیونکہ یہ غیر سیاسی ہے اور انتخابی مہم اور انتخابی سیاست میں حصہ نہیں لیتی، اس لیے اس کو پورے ملک میں پذیرائی حاصل ہے، اور لوگ اس کو دل و جان سے پسند کرتے ہیں اور اس کے ہر فیصلے پہ لبیک کہتے ہیں۔ اس تنظیم کا سب سے پہلا بڑا مطالبہ بنگلہ دیش کی حکومت سے یہ ہے کہ شان رسالت میں توہین کی سزا موت قرار دی جائے۔
اور گستاخ بلاگر کو کڑی سزا دی جائے، علماء کے قتل عام کو بند کیا جائے، اسلامی تشخص کو برقرار رکھا جائے اور اسے سیکولر نہ بننے دیا جائے۔ یہ ان کے مطالبات میں سے چند مطالبات ہیں جو انہوں نے بنگلہ دیشی حکومت کے سامنے رکھے ہیں، یعنی کہ حسینہ واجد کے سامنے۔ حسینہ واجد پوری کوشش کر رہی ہیں، جماعت اسلامی کو تو یہ قابو میں کرنے میں کامیاب ہو گئیں، لیکن یہ حفاظت اسلام ان کے بالکل قابو میں نہیں آ رہی، اور انہوں نے یہ پورا ایک سسٹم کے تحت حسینہ واجد کے تمام منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔ حفاظت اسلام کے جنرل سیکریٹری کا کہنا ہے کہ جب مظاہرین پرامن تھے تو ان پہ گولی کیوں چلائی گئی۔ اس کی وجہ سے ہنگامے وہاں بہت بڑے، اور پولیس کی اشتعال انگیزی کے باعث وہاں ایک تھانے کو بھی آگ لگا دی گئی، اور مظاہرے ابھی بھی وہاں ہو رہے ہیں مودی کے جانے کے بعد بھی۔ حفاظت اسلام نامی تنظیم میں بنگلہ دیش کے 25,000 سے زائد مدارس کے طلباء، اساتذہ و معتمین شامل ہیں، اور سیاست میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر کے ان کو زبردست عوامی پذیرائی حاصل ہو گئی ہے۔ بنگلہ دیش کے سرکاری مذہب کے خانے میں اسلام کو ہٹانے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی تنظیم بنی ہوئی ہے، ورنہ کب سے ہی بنگلہ دیش سے مذہب کے خانے میں سے اسلام کو ہٹا دیا جاتا اور سیکولر کر دیا جاتا، لیکن اس تنظیم جو کہ ایک بہت طاقتور تنظیم ہے بنگلہ دیش کی، وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بنگلہ دیش کی عوام اور اس تنظیم کے شدید احتجاج اور مظاہروں نے پاکستانی عوام اور مذہبی جماعتوں کو ایک آئینہ دکھایا ہے۔ ہماری عوام اور مذہبی جماعتیں سوئی ہوئی ہیں۔ مودی بغیر کسی کو اطلاع دیے افغانستان سے براہ راست نواز شریف کی ایک تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے، لیکن عوام پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ سوئی رہتی ہے، کیونکہ ہمارے میڈیا نے عوام کو دو باتیں دے دی ہیں: موج مستی اور ہلہ گلہ۔ بس عوام ہر وقت موج مستی کرتی رہتی ہے اور ہلہ گلہ میں مصروف رہتی ہے۔ اس کو کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ عورت راج میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں جان عائشہ صدیقہ کے بارے میں جو گستاخانہ الفاظ لکھے گئے ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں، وہ بتائے نہیں جا سکتے، نہ سنے جا سکتے ہیں، لیکن ہماری عوام اور ہمارے مذہبی جماعتوں کے رہنما سوئے ہوئے ہیں۔ ہر طرف خاموشی ہے، پراسرار سی خاموشی۔ دشمن اسلام، دشمن رسول، دشمن صحابہ، دشمن امہات المومنین نے پہلا مرحلہ بہت آسانی سے طے کر لیا۔ انہوں نے ٹیسٹ کر لیا کہ اس دفعہ ہم ایک بینر لے کر آئے تھے اور اس پر اس قدر گستاخانہ ہم نے الفاظ لکھے تھے، لیکن عوام سوئی رہی، عوام اپنے ہلے گلے اور موج مستی میں مصروف رہی۔ اب آئندہ عورت مارچ میں ایک بینر نہیں ہوگا، سینکڑوں بینر ہوں گے اسی ٹائپ کے، اور پھر عوام دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے۔ عوام تو کوئی ری ایکشن نہیں لیا، لیکن مذہبی جماعتوں نے بھی کوئی ری ایکشن نہیں لیا۔ عوام کی طرف تو خاموشی اور سناٹا تھا ہی، مذہبی جماعتیں بھی اس کو پی گئیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی دھنیا کھول کر اس کا پانی پی کر بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہیں۔ ان کو اپنی سیاسی اقتدار کی سیاست سے ہی فرصت نہیں ہے۔ وہ سیاست میں ساری مذہبی جماعتیں اس وقت ملک میں جتنی بھی مذہبی جماعتیں سرگرم عمل ہیں، سب سیاست میں لگی ہوئی ہیں، اقتدار کی حوث میں۔ کوئی جماعت نہ دین اسلام کے لیے کام کر رہی ہے، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں کوئی کام کر رہی ہے، نہ اس کو اسلام سے کوئی سروکار ہے۔ جتنے بھی ادھر ادھر دھکے کھاتے ان کے سربراہ پھر رہے ہیں، صرف سیاست کرتے گھوم رہے ہیں۔ حکومت پہ تنقید کرنا اور سیاست کرنا ان کا مقصد ہے۔ ملک میں پیارے نبی کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بھی ہو جائے، کسی جماعت کے سے کوئی احتجاج نہیں ہوتا، حالانکہ بڑی بڑی جماعتیں ہیں، لیکن سب سوئی ہوئی ہیں۔ ان مذہبی جماعتوں میں سیدھی ٹوپی والے بھی ہیں، ٹیڑھی ٹوپی والے بھی ہیں، ترچھی ٹوپی والے بھی ہیں، پگڑی والے بھی ہیں اور داڑھی والے بھی ہیں، لیکن سب خاموش ہیں، سب ٹھیک ہے۔ سب کی طرف سے پراسرار خاموشی، ایک خاموشی چھائی ہوئی ہے کہ جیسے ان کو کسی نے ان کے منہ بند کر دیے ہیں، یا انہیں کوئی دھمکی دے دی گئی ہے کہ اگر آپ نے اس کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی کہا تو آپ کو زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ سب اس طرح خاموش ہیں۔ تحریک لبیک والوں سے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم 20 اپریل تک کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے ملک میں کچھ بھی ہو جائے۔ عجیب بات ہے، ملک میں پیارے نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی، اماں جان عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی ہو گئی، اور تحریک لبیک والے کہہ رہے ہیں کہ ہم 20 اپریل تک کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے ملک میں کچھ بھی ہو جائے، ہمارا حکومت سے معاہدہ ہے، ہم جو کچھ کریں گے 20 اپریل کے بعد کریں گے، جیسے 20 اپریل کے بعد وہ ایک قیامت اتار دیں گے اس ملک کے اندر۔
آپ ابھی کچھ نہیں کر سکے تو 20 اپریل کے بعد کیا کریں گے؟ اتنی بڑی بات ہو گئی، آپ خاموشی سے پی گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری قوم نے اور مذہبی جماعتوں کے سربراہوں نے اور مذہبی جماعتوں نے دھنیا گھول کے پی لیا۔ سب کے خون ٹھنڈے ہو گئے۔ اس ملک میں کچھ بھی ہوتا رہے، کوئی کچھ بھی آگے بڑھ کے نہیں کرے گا۔ مذہبی جماعتیں سیاسی اقتدار کے چکر میں لگی ہوئی ہیں اور مال بنانے میں لگی۔ ان کو تو یہ معلوم کرنے میں دلچسپی ہے کہ مال کتنا آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کون دے رہا ہے، کون کون سے ملک ہماری مذہبی جماعتوں کے فنڈ دیں گے، اور کون کون سی شخصیات ہمیں سیاسی احتجاج کرنے، دھرنے دینے میں ہمیں کتنا مال دیں گی، وہ اس میں ہے۔ ان کو اسلام سے، اسلام کی شخصیات سے، اسلام کی اصولوں سے، شرعی اصولوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ سب چپ چاپ اپنے اپنا سر جھکائے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک مدرسوں کے طالب علموں کا تعلق ہے، آپ بنگلہ دیش کے مدرسے کے طالب علموں کو دیکھ لیں، کس طرح وہ سینہ سپر ہو کر سامنے آئے، اور ایک ہمارے مدرسوں کے طالب علم ہیں کہ ان کے ہاتھ میں سیاسی جھنڈے دے کر ان کو سیاسی بنا دیا گیا ہے۔ اب وہ دین اسلام کے لیے نہیں، سیاست کے لیے میدان میں باہر نکلتے ہیں، اپنے کسی ملا سربراہ کے بارے میں نکلتے ہیں۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ کلمات تو سہ جاتے ہیں، لیکن اگر ان کی مذہبی سیاسی جماعت کے ملا سربراہ کے بارے میں کوئی ایک لفظ کہتے ہیں تو مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، ایک ہنگامہ مچا دیتے ہیں۔ ان کو اس وقت سیاسی بنا دیا گیا ہے اور وہ اس ملک کے لیے بالکل بیکار ہو گئے ہیں۔ ان کو سیاسی بنا دیا گیا ہے اور وہ کسی کام کے نہیں رہے ہیں۔ وہ صرف سیاست، مدرسے کے طالب علم بھی صرف سیاست میں انوالو ہیں۔ ان کو دین اسلام کے بارے میں کوئی بھی بات ہو جائے پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، ان کی سربراہ کے بارے میں، ان کی جماعت جس کو جھنڈے لے کے باہر نکلتے ہیں، اس ملا کے بارے میں اگر کوئی بات کہہ دی جائے تو پھر دیکھیں کہ وہ کیا ری ایکشن دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم پہ، اس کے مذہبی جماعتوں پہ اپنا رحم فرمائے کہ انہیں کچھ دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیاست میں تو وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتے، لنگڑی لولی 1-2 سیٹیں ان کو ہر الیکشن میں مل جاتی ہے۔ اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم چال بازیاں کر کے اس جماعت سے مل کے اس جماعت سے مل کے اپنی حکومت بنائیں گے تو ایسا اب کبھی نہیں ہوگا۔ مذہبی جماعتوں کو تو کبھی سیٹیں اس ملک سے ملیں گی نہیں، چاہے وہ کچھ بھی کرتے رہیں۔ جماعت اسلامی کو دیکھ لیں، سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کے انتخاب کے لیے وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتی ہے، اور کراچی میں ڈرامہ کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف، کراچی کا حق دو ریلی نکال کے۔ یہ تو ان کا کردار ہے۔ اس کردار کیا لوگ نہیں دیکھ رہے ان کے کردار کو؟ کیا سمجھ نہیں رہے ان کے کردار کو؟ اگر یہ دین اسلام کے لیے کچھ خدمت کریں تو شاید لوگوں کے دل نرم ہو جائیں، لیکن سیاست میں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ سیاست میں ان کا مستقبل تاریک ہے۔ یہ کچھ بھی کرتے رہیں، کہیں بھی پورے ملک میں چکر لگاتے رہیں، جلسے کرتے رہیں، جلوس کرتے رہیں، ٹوپیاں کیسی بھی کر کے پہن لیں، سیدھی پہن لیں، ٹیڑھی پہن لیں، ترچھی پہن لیں، کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا ان کے لیے، کچھ مستقبل ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ سیدھے سیدھے اسلام کی خدمت پہ لگ جائیں، اسلام کے لیے آواز اٹھائیں۔ اسلام دشمن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، صحابہ کے دشمن اور امہات المومنین کے دشمنوں کے خلاف نکلیں اور اس کے لیے کام کریں، تو انشاءاللہ تعالی ان کو کامیابی مل جائے گی۔ جیسے کہ بنگلہ دیش میں حفاظت اسلام تنظیم کو کامیابی ملی ہے کہ وہ کسی سیاسی سرگرمی میں مبتلا نہیں ہے، نہ وہ انتخابی سیاست میں حصہ لے رہی ہے۔ وہ صرف اور صرف اسلام کے حفاظت کے لیے میدان میں آئی بھی ہے، اور لاکھوں لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ ہماری باتیں اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور کمنٹس کریں۔ ہمارے فیس بک کے پیج کو بھی فالو کریں، اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں، وہاں دیکھ کر آپ ہمیں فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔